آیت نمبر 125 اور 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو، جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا، اللہ رب العزت نے متنبہ کیا اہل ایمان کو بھی اور اہل کتاب کو بھی، جو پچھلی امتوں کے جو لوگ تھے، کہ بھئی خالی جو ہے وہ نسبتیں جو ہے وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، کہ تمہاری نسبت اگر کسی نیک آدمی سے ہے، کسی اچھے آدمی سے ہے، کسی اللہ کے بزرگ آدمی سے تمہاری نسبت ہے، تو تمہاری نجات کے لیے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے تمہیں نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ اور انہی نسبتوں کی بنیاد پہ اگر تم امیدیں باندھ کے بیٹھے رہو گے تو یہ بات تمہیں اللہ رب العزت کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچا نہیں پائے گی، بلکہ اس کے لیے نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اور جو لوگ برائیاں کریں گے ان کو اپنی برائیوں کی سزا آخرت میں بھگتنی پڑے گی۔ البتہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ السلام نے یہ تسلی بھی دی کہ بھئی جو تم سے جانے انجانے میں جو چھوٹی موٹی جو خطائیں ہو جاتی ہیں، ان کا کفارہ اللہ رب العزت اسی دنیا میں ہی جو وہ مصیبتیں اور تکلیفیں بھیج کر ان کا کفارہ کر دیتے۔ آج کے درس میں جو دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں ان میں سے کامیابی کا معیار بتا دیا کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے، اور اس معیار کے دو بنیادی اجزاء ہیں، اور وہ دونوں اجزاء ضروری ہیں۔ ان دونوں اجزاء میں سے ایک جز بھی اگر نہ ہوا تو کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ وہ دو جز کون کون سے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے اچھا دین کس کا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو۔ دو الفاظ ہیں، ایک ہے اسلم وجہہ للہ، کہ اس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، یہ پہلا اصول ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، یہ دوسرا اصول ہے۔ اب یہ کیسے کامیابی کے اصول ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسلم وجہہ للہ کا سادہ سا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا لیا، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی مکمل فرما برداری کرنا۔ اور مسلم بھی اسی اسلم سے ہی ہے، تو اصل کامل مسلمان بھی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا مکمل فرما بردار ہو، ہر کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کے مطابق کرتا ہو۔ تو پہلا اصول کیا ہے کامیابی کا؟ کہ آدمی جو بھی اعمال کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کی نیت بالکل خالص ہو، اس کی نیت کیا ہو؟ بالکل خالص اللہ کی رضا کا حصول ہو، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اصول کیا ہے؟ وہ محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو۔ نیکی کیسے کرنے والا ہو؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتایا ویسے کرنا۔ جیسے شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے نیک اعمال کرنے کا، وہی طریقہ اختیار کرے گا تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اگر نہ مقبول نہیں ہوگا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ دو اصول جو ہے وہ اس تشریح سے ہمیں سمجھ میں آ گئے، کامیابی کے لیے ضروری ہیں ہر عمل کے لیے۔ ایک یہ کہ اللہ کی رضا، دوسرا حضور علیہ السلام کا طریقہ۔ ہر عمل کے مقبول ہونے کے لیے یہ دونوں طریقے ضروری ہیں۔ ایسا نہیں کہ چلو ایک ہو گیا تو کام چل جائے گا، ایسا نہیں، دونوں ضروری ہیں۔ کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول تبھی ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کو عمل صالح تبھی سمجھا جائے گا جب اس میں یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی۔ اس کی جو ہے وہ نیت کیا ہو؟ خالصتاً اللہ کی رضا کا حصول اس کا مقصد ہو، اور دوسرا یہ کہ اس عمل میں اس نے طریقہ بھی وہ وہی اختیار کیا ہو جو شریعت نے اس کو بتایا ہے، اپنی مرضی سے نہ کیا۔ اور جب بھی انسان گمراہ ہوا ہے ان دونوں میں سے ایک چیز کو یا دونوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اب
کسی نے اگر پہلے اصول کو چھوڑ دیا کہ اللہ کی رضا اس کا مقصد ہی نہیں، تو پھر تو بندہ ویسے ہی منافق ہو جائے گا، پھر تو بندہ ویسے ہی منافق ہو جائے گا کہ وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے یا کوئی دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اور احادیث میں تو حضور علیہ السلام نے ویسے بھی دکھاوے کے لیے اعمال کرنے کو شرک قرار دیا ہے، تو اس کا تو پھر ایمان ہی جو ہے وہ خطرے میں ہوگا اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، اس کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر طریقہ اس کا ٹھیک نہیں ہوگا تب بھی گمراہ ہوگا۔ طریقے ٹھیک ہونے کی مثال، جیسے مثال کے طور پہ ہم فجر کی نمازیں اب پڑھتے ہیں، 2 رکعت فرض ہیں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو زیادہ نیک بنوں گا، میں 4 رکعتیں پڑھتا ہوں، 4 فرض پڑھتا ہوں، تو ظاہر ہے اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں بالکل مقبول نہیں ہوگا، بلکہ وبال جان بنے گا، کیونکہ اس نے شریعت کا بتایا وہ طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ اپنی مرضی کی۔ اور دین کا تو خلاصہ ہی کیا ہے کہ جو کام کہا گیا ہے وہ کرو اور جیسے کہا گیا ہے ویسے کرو۔ یہ 2 باتیں، جو کام کہا گیا ہے وہ کرو اور جیسے کہا گیا ہے ویسے کرو، وہ یہ چیز دین ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے ہمیں وہ دین ہے، ہماری پسند ناپسند جو ہے وہ دین نہیں بن سکتی۔ ایک چیز چاہے مجھے جتنی مرضی اچھی لگ رہی ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کر کے بتایا تو وہ دین نہیں ہو سکتا، میری پسند ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیا ہے۔ تو یہ دونوں اصول ضروری ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی ایسے 2 لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے ان طریقوں کو چھوڑا اور وہ گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم، ہم جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائیے، ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، اب یہ یہودی تھے جنہوں نے جو ہے وہ اخلاص چھوڑ دیا تھا، وہ دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کی آیات کو بیچ دیتے تھے، لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ فتوے دیا کرتے تھے، مسائل بتایا کرتے تھے۔ مقصد ان کا کیا ہوتا تھا کہ ہمیں دنیاوی مفادات حاصل ہو جائیں، تو اللہ کی رضا کا جو اصول تھا انہوں نے چھوڑ دیا بالکل، اس لیے وہ اللہ کا ان پہ غضب نازل ہوا۔ اور اسی طرح وَلَضَّالِّينَ، جنہوں نے طریقے کو چھوڑ دیا، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ طریقے کو چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہ ہوئے۔ اور پھر اسی طرح سورۃ الملک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ رب العزت تمہیں آزمائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا کہ تم میں سے کس کے اعمال زیادہ ہیں، یہ فرمایا کہ اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اور عمل اچھا ظاہر ہے وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہے، جس طرح کرنے کو کہا ہے وہی اچھا عمل ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی عمل اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں اصول جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، جو آدمی ابراہیم کی پیروی کرتا ہوگا یکسو ہو کر، اس کا دین سب سے اچھا ہے۔ یعنی جو اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے اور صحیح طریقے کے مطابق کرتا ہے اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرتا ہے، اس کا دین سب سے اچھا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت جا بجا فرما چکے ہیں کہ وہ کیا تھے؟ حنیف تھے۔ حنیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو ہر طرف سے ہٹ کر خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے، جو توحید کا قائل ہو، بالکل کسی قسم کا شرک نہ کرتا ہو، قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتا ہو، اس کو ملت حنیف جو ہے وہ کہ یہ بنیادی اصول ہیں۔ اور بنیادی طور پہ جو ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول ضابطے ہیں، وہی اصول ضابطے ملت حنیفیہ کے بھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ کی مکمل فرما برداری کرتا ہوگا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اس کی نیت بھی ٹھیک ہوگی اور اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہوگا، اور وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرتا ہوگا، تو اس کا دین سب سے اچھا ہے۔ اور ظاہر ہے جب ایک آدمی کی نیت بھی ٹھیک ہوگی اور اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہوگا تو وہ خود بخود ملت ابراہیمی کا پیروکار بن جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اس کا دین اچھا ہے۔ جو تم جو ہے خالی نسبتوں کی وجہ سے خوش ہو کے بیٹھے ہو کہ ہمارا تعلق چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے ہے، یا ہمارا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، یا مسلمان کہیں کہ ہم چونکہ امت محمدیہ میں سے ہیں تو بس اب یہی کافی ہے، اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جو اللہ کی مکمل فرما برداری کرے اور صحیح طریقے کے مطابق کرے، وہ آدمی کامیاب ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی وجہ بھی بتا دی، کیوں؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کیونکہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ خلیل کہتے ہیں ایسے محب کو کہ جس کے دل میں اپنے محبوب کے علاوہ کسی چیز کی محبت کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں، کہ جس کے دل میں محبوب کی محبت کے علاوہ اور کسی چیز کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کے علاوہ اور کسی چیز کی کوئی گنجائش، کسی چیز کی محبت کی گنجائش تھی ہی نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔
اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، ولکنہ اخی و صاحبی، لیکن وہ میرے صاحب، میرے ساتھی اور میرے بھائی ہیں، اور وقد اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ساتھی، یعنی اپنے بارے میں فرمایا اللہ نے تمہارے ساتھی کو خلیل بنا لیا۔ تو خلیل ہونا یہ ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کے لیے دل میں اس مرتبے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایسی محبت کسی اور کے لیے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خلیل ہونے کا ایسا خاص مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، اس لیے میں کسی اور کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا۔ یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا تو اب میں کسی اور کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا تھا تو اس لیے تم بھی ان کی پیروی کرو، تم بھی ان کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ خالی جو ہے وہ تعلقات اور نسبتوں کی بنیاد پہ تم خوش مت ہوتے رہو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو تو اللہ رب العزت تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اسی طرح ظاہر ہے جو کسی کے محبوب کس سے محبت کرتا ہے تو وہ خود بہت اچھا لگنے لگتا ہے، تو جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں گے اللہ رب العزت کے ہاں وہ بھی محبوب اور مقبول ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آخری آیت میں اللہ رب العزت نے پھر جو ہے وہ توحید کو اور اپنی قدرت کو بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہر چیز کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ ان دو جملوں میں اللہ رب العزت نے اپنی دو قدرتوں کا اور دو خاص اوصاف کا ذکر کیا، صفتوں کا ذکر کیا، جن کے بارے میں عام طور پہ جو ہے وہ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ جب ساری کائنات کے خالق ہیں تو تصرف کا اختیار بھی صرف اللہ کو، جب زمین و آسمان بنائے اللہ نے ہیں، مالک اللہ ہیں، تو پھر ہر قسم کا تصرف بھی اللہ کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہمیں ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ صرف اللہ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کو خالق تو مانتے تھے، لیکن یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں ان کے پاس بھی جو ہے وہ تصرفات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی اختیار دیا ہوا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا تو وہ کہتے تھے اللہ نے بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بت بارش برساتا ہے، یہ بت اولاد دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرما دیا کہ جب زمین و آسمان ہیں اللہ کے تو تصرف کرنے کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس۔ اور دوسرا جملہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ تو اور یہ دو اوصاف خاص طور پہ صرف اللہ کے لیے، یعنی تصرف کرنے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے اور ہر چیز کا ہر ذرے کا علم بھی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ نہ اس قسم کا تصرف کوئی اور کر سکتا ہے اور نہ اللہ رب العزت جیسا علم کسی اور کے پاس ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد پھر یہ دو جملے لائے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہونے کے باوجود بھی ان کو بھی تصرف کرنے کا اختیار وغیرہ نہیں ہے اور جو ہے ہر چیز کا علم جو ہے صرف اللہ رکھتے ہیں، کوئی اور نہیں رکھتا، تو پھر تم کس طرح جو ہے وہ شرک کر سکتے ہو؟ جب ابراہیم علیہ السلام اتنے اللہ کے مقرب اور محبوب ہو گئے اور ان کو بھی اللہ رب العزت نے یہ کائنات میں تصرف وغیرہ کرنے کا اختیار نہیں دیا، ان کو ہر چیز کا علم نہیں دیا، تو پھر تم ان بے جان چیزوں کو کیسے اللہ کا شریک ٹھہرا سکتے؟ تو صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو اور اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لاؤ تو ہی تمہیں کامیابی ملے گی، اس کے علاوہ کامیابی کا اور کوئی جو ہے وہ ذریعہ نہیں۔ چلیے ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن، اور کون اچھا ہے، دیناً، دین کے اعتبار سے، ممن، اس شخص سے، اسلم، جس نے جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے آگے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، واتبع، اور وہ پیروی کرتا ہے، ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین کی، حنیفہ، یکسو ہو کر، واتخذ اللہ، اور اللہ نے بنایا ابراہیم کو، خلیلا، اپنا خاص دوست، وللہ، اور اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ، بکل شیء،
ہر چیز کا محیطہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کسی کا کوئی سوال ہو جی؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔